مصنوعی ذہانت ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں کمپیوٹرز اور مشینوں کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی دماغ کی طرح سوچ سکیں، فیصلے کر سکیں اور مسائل حل کر سکیں۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی ذہانت کی نقل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ مختلف کام خود کا طریقے سے انجام دیے جا سکیں۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ مصنوعی ذہانت کئی الگ الگ ٹیکنالوجیز اور طریقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا کام کرنے کا بنیادی طریقہ درج ذیل ہے، ان کو 1 by 1 دیکھتے ہیں۔ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، سب سے پہلے بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اسے سمجھنے کے لیے الگورتھم کا استعمال کرنا۔ نمبر 2 اس میں ہے مشین لرننگ۔ مشین لرننگ AI کا ایک اہم حصہ ہے جس میں کمپیوٹر بغیر کسی خاص پروگرامنگ کے خود سیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی پروگرامنگ نہیں کی جاتی۔ اسے ڈیٹا کے ذریعے مختلف پیٹرنز اور رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3 نیورل نیٹ ورکس۔ یہ نیورل نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے دماغ کی طرح کام کرنے والی ایک پیچیدہ سسٹم ہے جو بڑی مقدار میں ڈیٹا کو پروسیس کر کے درست نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس میں غلطی کے امکان نہیں ہوتے۔ ڈیٹا یہ پروسیس کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نتائج اخذ کرتا ہے۔ نمبر 4 جو قدرتی زبان کی پہچان کیسے کرتا ہے؟ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو AI کو انسانی زبان کو سمجھنے اور اس پر رد عمل دینے کے قابل بناتی ہے، جیسے اس میں چیٹ GPT اور وائس اسسٹنٹ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیسے رکھتی ہے؟ خود کار فیصلہ سازی۔ سسٹمز مختلف حالات کا تجزیہ کر کے AI سے فیصلے کرنے کی صلاحیت لیتے ہیں، جیسا کہ خود کار گاڑیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، یا اسٹاک مارکیٹ کی پیش ہو گئی کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی۔ یہ خود کار فیصلے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کی اقسام کون سی ہیں۔ یہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے وہ کمزور AI ہے۔ یہ صرف مخصوص کام انجام دیتی ہے جیسا کہ گوگل سرچ انجن یا وائس اسسٹنٹ۔ یہ کمزور ہے، یہ صرف اس میں آپ جو ہے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو جو بھی ڈیٹا فیڈ کریں گے اس کے مطابق آپ کو رزلٹ دے گا۔ نمبر 2 اس میں ہے مضبوط یا اسٹرانگ AI۔ یہ وہ AI ہے جو مکمل طور پر انسانی ذہانت کی طرح کام کر سکتی ہے، جیسے انسانی ذہن سوچتا سمجھتا پرکھتا ہے۔ سیم اسی طرح اس کی ایک صلاحیت ہے کہ یہ انسانی ذہانت کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں ہے، لیکن ابھی تک مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس کے اوپر جو مکمل جو ہے وہ تحقیق ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے سپر AI۔ ایک نظریاتی تصور ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تخیلاتی ہے سارا، جس میں AI انسان سے زیادہ ذہین ہو جائے گی اور خود کار فیصلے کرنے کے قابل ہوگی۔ اچھا جی، یہ AI استعمال کہاں ہوتی ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور مستقبل میں یہ کہاں کہاں استعمال ہوگی، اب کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے۔ پہلا اس کا ہیلتھ کیئر، بیماریوں کی تشخیص اور روبوٹک سرجری۔ اس میں AI کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب روبوٹک سرجری بھی کچھ ممالک میں ہو رہی ہے، جیسے چائنا اور امریکہ وغیرہ میں بہت سے ممالک میں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کی بجائے روبوٹ جو ہے آپریشن وغیرہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 کاروبار، خود کار کسٹمر سپورٹ اور ڈیٹا انالیٹکس۔ کاروبار میں یہ معاون ہے، ڈیٹا تجزیہ کرتی ہے، کاروبار اپ جا رہا ہے ڈاؤن جا رہا ہے، کسٹمر سپورٹ کا جو ہے کسٹمر کہاں سے ملیں گے۔ نمبر 3 تعلیم، ذہین تعلیمی نظام اور ورچوئل ٹیچنگ۔ ورچوئل ٹیچنگ مطلب آپ کو کوئی کلاس نہیں لینی پڑے گی، آپ آن لائن جو ہے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور کسی بھی آپ لیول پہ جا کے جو ہے آن لائن جو ہے آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں یا اسٹڈی کر سکتے ہیں بغیر کسی ادارے میں جائے ہوئے۔ نمبر 4 صنعت و پیداوار، روبوٹنگ فیکٹریاں، اسمارٹ مشینیں، یہ ساری کی ساری اب جو ہیں AI کی مدد سے تیار ہو رہی ہیں۔ روبوٹنگ فیکٹری یہاں پہ انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، انسان کام نہیں کریں گے بلکہ روبوٹ کی مدد سے جو ہے مشینیں چلائی جائیں گی اور وہی سارا جو ہے پروسیس چلائیں گے، یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دے دی گئی ہے، وہ وہاں پہ کام نہیں کریں گے بلکہ فیکٹریاں جو ہیں روبوٹ کی مدد سے ہی آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ 0 سے لے کے فائنل رزلٹ تک سارا کام جو ہے وہ روبوٹ سارا انجام دیتے ہیں۔ اس طرح سمارٹ مشینیں ہیں، سمارٹ مشینوں میں بھی جو ہے AI جو ہے وہ
सॉफ्ट वेयर जो है वो ऐड किए गए हैं और स्मार्ट मशीन भी खुद का तरीके से वर्क करती हैं। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट देखिए खुदकार गाड़ियाँ बनाई गई हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसको जो है एआई की मदद से जो चलाया जाता है। उसमें जो है सॉफ्टवेयर फीड कर दी जाती हैं और गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली खुद जो है वो चलती हैं बगैर किसी ड्राइवर के। और ड्रोन भी इसी तरह है, ड्राइवर की जो इसके लिए भी किसी जो है वो इंसानी जो है हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, एआई की मदद से ट्रांसपोर्ट है। इसका मुस्तकबल क्या होगा मसरूई ज़हानत का, इसको देखते हैं। मसरूई ज़हानत का मुस्तकबल बहुत रोशन है। आने वाले वक्त में एआई जी हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन जाएगा। इसके बगैर कोई भी शख्स जो रह नहीं सकेगा, उसको अपनी ज़रूरियात के लिए एआई जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ताहम इसके चैलेंजेस भी हैं, जैसे जो है वो प्राइवेसी के मसाइल हैं, जहाँ पे इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा तो लोगों की प्राइवेसी भी जो है वो इतनी ज़्यादा सेव नहीं रहेगी। सिक्योरिटी के जो खदशात हैं वो बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल बनेंगे, मुलाजमतों पर असरात होंगे। जब एआई ज़्यादा फील्ड में आ जाएगी तो ज़्यादा काम जो रोबोटिक हो जाएगा या मशीनों का हो जाएगा, तो वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेरोज़गारी के जो है वो मौके हो जो है वो मसाइल बन सकते हैं। जहाँ पे 100 बंदे की ज़रूरत होगी उसकी जगह पे सिर्फ जो है वो रोबोट काम करेंगे, तो इतने लोग जो है उनके बेरोज़गार होने का भी खदशा है। इखलाकी मामलात, तो जिस तरह जो है मूवीज़ वगैरह जो हैं वो तैयार की जाएंगी एआई की मदद से, जो है वो इखलाकियात से हट के होंगी, जिसके लिए माशरे पे बुरे असरात भी हो सकते हैं और आने वाली नस्ल के लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा कर सकती है जब लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर एआई का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब बहुत से लोग जिनके जो है जहनी मसाइल होते हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आने माशरे के लिए गलत भी साबित हो सकता है। मज़ीद इसको देखते हैं। मसनूई ज़हानत जो है तेज़ी से